دوسری طرف مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ اور رب ذوالجلال کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے، اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صفیں درست فرمائی تو صفیں درست فرمانے کے بعد آپ واپس اپنے خیمے میں تشریف لائے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دستے دراز ہوئے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی مولا جو وعدہ فرمایا ہے پورا فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے یا الہ العالمین جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا فرما دے۔ مولا تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں، اپنے اس وعدے کو پورا فرما دے۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے، نہایت زور کا رن پھٹتا ہے، لڑائی شباب پر آ جاتی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بار بار دعائیں کر رہے ہیں، اور دعا یہ ہو رہی ہے مولا اگر یہ لشکر جس کو میں لے کر آیا ہوں مولا اگر یہ ہلاک ہو گیا زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت کی جائے، مولا اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت کی جائے، میرے لشکر کی نصرت فرما دے، مدد فرما دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ کے اندر رو رو کر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض بھی کر رہے ہیں۔ کندھوں سے چادر مبارک گر جاتی ہے، سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، ادھر رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی مولا حکم ہو، فرمایا جانا میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جا، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جا۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں تم بھی چلے جاؤ۔ رب نے فرشتوں کو وحی فرمائی، سورہ انفال کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، رب نے فرشتوں سے فرمایا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ رب نے فرمایا اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا جاؤ جا کے مسلمانوں کو ثابت قدم کر دو۔ جب رب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، اس کے بعد آپ کو ایک چپکی آئی، اونگ آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا، اور پھر جب سر اٹھایا فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اور تمام صحابہ کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اے ابو بکر یہ جبریل گھوڑے کی لگام تھامے پہنچ چکا ہے، اور رب ذوالجلال نے پھر ارشاد فرمایا اے پیارے محبوب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے، جیسے آپ خیمے سے باہر تشریف لائے آپ نے زمین سے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی، اور کنکریوں کی مٹھی اٹھا کر قریش کی طرف رخ کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے پھینکی، جب کنکریاں پھینکی کوئی بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے ماتھے میں کنکری نہ لگی ہو، جس کے آنکھوں کے اندر وہ کنکری نہ پڑی ہو، جس کے ناک میں کنکری نہ گئی ہو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے پھینکی ہر کافر کی آنکھ میں بھی، ہر کافر کے ناک میں بھی پڑی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب یہ جو آپ نے پھینکا ہے یہ محبوب آپ نے نہیں پھینکا، رب نے فرمایا میں خود رب نے پھینکا۔ اس کے بعد جوابی حملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم ارشاد فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شدو، یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، فرمایا چڑھ دوڑو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا شدو، فرمایا چڑھ دوڑو، اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اے پیارے صحابہ اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے، ان پر چڑھ دوڑو۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی ڈٹ کر لڑے گا، ثواب سمجھ کر لڑے گا، آگے بڑھ کر لڑے گا، نہ پیچھے ہٹنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور مارا جائے گا تو اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال پر ابھارا، جہاد کے لیے ابھارا، پھر دیکھا مسلمانوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ صحابہ کے کانوں میں گونجے تو پھر صحابہ نے کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے آنے والا باپ ہے، آگے آنے والا بھائی ہے، آگے آنے والا چچیرا بھائی ہے، کوئی چچا زاد ہے، کوئی پھپھی زاد ہے، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی ماموں زاد ہے، سارے یہ وہی تھے نا جن کو چھوڑ کے آئے تھے۔ پھر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی ہے یا باپ ہے، بس تلوار چل رہی ہے اور گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں لڑ رہا تھا، یکبارگی کا حملہ تھا، ہر طرف تلوار چل رہی ہے، میں نے دیکھا میرے دائیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بائیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، دل میں پہلے تو خیال آیا بازو بڑے کمزور ہیں، لیکن فرماتے عبد الرحمن بن عوف کہ میں نے دیکھا دائیں بھی چھوٹا بچہ ہے، بائیں بھی چھوٹا بچہ ہے، لیکن جب میں لڑ رہا تھا تو ایک بچے کی آواز میرے کانوں میں گونجی اور کہنے لگا چچا جان بتائیں گے ابو جہل کون ہے؟ چچا جان بتائیے گا ہمیں ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بھتیجے پوچھ کے کیا کرو گے؟ تو بچے نے جواب دیا، شاعر نے اپنے الفاظ میں وہ نقشہ کھینچا، شاعر کہتا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے، کہتے من میں قسم کھا رکھی ہے من کے اندر، یا خود مر جائیں گے یا اس کو مار کے آئیں گے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے ہمارے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بتایا اے بھتیجے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے چاروں طرف فوج کا دستہ ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، ایک بندہ بھی اس دستے کو کراس کر کے اندر نہیں جا سکتا، اس خال کے اندر نہیں جا سکتا، اس دائرے کے اندر نہیں جا سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دوسرا بچہ بولا، کہنے لگا وہ اسرائیل کا رستہ کب تک روکے گا، اسرائیل کا رستہ کب تک روکے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب ان بچوں کی بات تو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، میں جواب دے رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا فوج کے دستے کے اندر ایک غال کے اندر ایک دائرے کے اندر میں نے ابو جہل کو دیکھا، میں نے نشاندہی کر دی اور فرمایا اے معاذ اور اے محبت وہ سامنے جو گرد دائرے کے فوج کے دستے کے درمیان موجود ہے اسی کو لوگ ابو جہل کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میرے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے، بچے ابو جہل پر ٹوٹ پڑے تھے، ابھی میں نے اپنا جواب مکمل نہیں کیا تھا، بچے ابو جہل تک پہنچ چکے تھے، دونوں نے وار کیا، دونوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی اس کے سانس چل رہے تھے، یہ بچے اپنے وار کر کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ عرض کی رسول ابو جہل کا کام تمام کر کے آئے ہیں۔ فرمایا کس نے کیا؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کیا، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کیا، تو اسلام نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ، دونوں کی تلواروں سے ابو جہل کا خون ٹپک رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے، تم دونوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ یہ وہ ابو جہل تھا جس نے مکہ کے اندر مسلمانوں کو جینا دو چار کیا ہوا تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے۔ آج